الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله المولان العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غفر ذنب منی بھی سرسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیف شکست رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غرث اعظم دستگیر. آئیے نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا بے پناہ شکر و احسان کرم پروردگار عالم کا کہ آج ہمارے سروں پر جو مقدس مہینہ سایہ فگن ہے، تمام مہینوں کا سردار، تمام مہینوں میں سب سے زیادہ برکت والا، عزت والا، عظمت والا، مرتبے والا، شان والا مہینہ جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں. اور آج ہم اس ماہ مقدس کے دوسرے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے ہیں. آپ لوگ اللہ کریم اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کا یہاں پر آنا، تلاوت عبادت ذکر و اذکار کرنا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مہینے کی خوب خوب برکتیں ہمیں اور آپ کو مولا نصیب فرمائے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کری: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، وقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کر، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کر. کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے نیک کام کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لہم اجرہم عند ربہم،
اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے، اللہ ان کو اچھا اجر عطا فرمائے گا، اللہ کے پاس ان کا کیا ہے؟ بہترین بدلہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ ہی کسی چیز کا خوف ہے اور نہ ہی کسی چیز کا ڈر ہے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، نماز پڑھی، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ کے پاس، پروردگار عالم کے پاس ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اچھا اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ کسی چیز سے خوف پاتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ خوف دنیا میں بھی نہیں کھاتے اور آخرت میں بھی خوف نہیں کھاتے، دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتے اور آخرت میں بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اللہ کے مقدس رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان حال ہوگا، زبانیں نکل کر باہر آ جائیں گی، سورج سوا نیزے کی نوک پر ہوگا، اس کی تمازت سے، اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے دماغ کھول رہا ہوگا، بھیجا پھٹ رہا ہوگا، پسینہ اتنی شدت سے بہے گا کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کی ناک تک، جس کی بدبو سے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہوں گی۔ وہ ہولناک دن جو 50,000 سال کا ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، سورج کی گرمی، سورج کی تپش بھیجے کو کھولا رہی ہوگی، ہر ایک کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی مصیبت میں ہوگا، ہر ایک پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مگر کچھ ایسے بندے ہوں گے جو اس تمازت میں، اس گرمی میں بھی سائے میں ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہیں جو دنیا میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زکوٰۃ ادا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے تھے، ان کا وہی صدقہ قیامت میں ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوگا، ان پر شاملانہ کیے ہوگا اور اس صدقے کی چھاؤں میں قیامت کا دن گزاریں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ دینا، اس کی راہ میں اپنا مال صرف کرنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں نہیں ملے گا مگر اسے ہلاک کر دے گا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ زکوٰۃ کا مال کسی مال میں نہیں ملے گا مگر اس کو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا۔ مطلب یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ زکوٰۃ کا مال جس چیز میں ملے گا وہ اس مال کو ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ مثلا کسی کے پاس اگر 25,000 کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اس کی کتنی 25,000 روپے کی زکوٰۃ نکل رہی ہے، اور اس نے کیا کرا؟ نہ حساب کیا، نہ کچھ جوڑا، نہ کھاتا قلم لے کر بیٹھا، نہ کچھ حساب کتاب کیا۔ اس نے کیا کرا؟ کچھ غریب آئے ان کو ساری بانٹ دی، کوئی مدد کے لیے آیا اسے 500 روپے دے دیے، مدرسے والے آئے 500 روپے کی رسید کٹوا لی، دوسرے مدرسے سے آئے وہاں پہ 400 روپے دے دیے، وہ دیتا گیا، حساب کتاب نہیں کیا۔ اب اس نے 25,000 اس کی 10 لاکھ میں 25,000 کی اس کی زکوٰۃ نکل رہی تھی، بانٹ دیے 10-12,000 15,000، اور وہ خوش ہے کہ ہم نے تو زکوٰۃ نکال دی، ہم تو ہر سال زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم نے زکوٰۃ نکال دی۔ حساب لے کر نہیں بیٹھا، حساب کتاب نہیں کیا، جتنا نکلنا چاہیے تھا اتنا نہیں نکالا۔ 25,000 کی زکوٰۃ نکلتی تھی، 15,000 20,000 بانٹ دیے، 5,000 رہ گئے، اور وہ 5,000 اس کے مال میں جمع ہو گئے، جس سے وہ کاروبار کرتا تھا، تجارت کر رہا تھا، وہ 5,000 اس میں لگا دیے۔
حضور فرماتے ہیں یہ 5,000 یا 2,000 4,000 جو زکوٰۃ تھی، وہ زکوٰۃ تم نے اپنے مال میں لگا دی، اب یہ زکوٰۃ کا مال تمہارے مال میں لگ گیا، اب یہ تمہارا جو اپنا اصلی مال تھا یہ اس کو بھی ختم کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، پائی پائی کا حساب جوڑنا چاہیے۔ کھاتا قلم لے کے بیٹھے، رجسٹر لے کے بیٹھے، دیکھیں کہ آپ کے پاس سونا کتنا ہے، اسے اوپر ایڈ کر دیں کہ میرے پاس جتنا بھی سونا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، جتنا بھی ہے، 2 بھری 4 بھری 1 بھری جو بھی ہے، میرے پاس اتنا سونا ہے، اس کی موجودہ رقم کتنی ہے سائیڈ میں لکھ دی۔ چاندی کیا ہے آپ کے پاس، چاندی لکھی، موجودہ رقم اس کی سائیڈ میں لکھ دی۔ کیش نقدی کتنا ہے آپ کے پاس، اس کو چڑھا دیا۔ آپ کتنا کسی سے پائیں گے، کس کو ادھار دے رکھا ہے آپ نے، 5,000 10,000 20,000، کتنا آپ کس کے پاس پائیں گے اس کو ایڈ کر دیا۔ مال تجارت آپ کا کیا ہے، جس سے آپ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، وہ کتنا ہے آپ کا، آگے ایڈ کر دیا۔ ٹوٹل اس کا نیچے آپ جوڑ لیجئے کہ میرے پاس 5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے، 3 لاکھ کی 2 لاکھ کی جو بھی بن رہی۔ اب مائنس کیجئے اس میں سے کہ آپ کو کس کو کتنا پیسہ دینا ہے، آپ کا باقی کتنا ادھار کتنا دینا ہے آپ کو، اس کو مائنس کیجئے۔ اب جو رقم نکل کے آتی ہے یہ آپ کی زکوٰۃ ہے، اور یہ شریعت کا حق ہے، اللہ نے حق رکھا ہے۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے سال بھی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کری تھی کہ ہم کچھ بھی لیتے ہیں، کچھ بھی خریدتے ہیں تو اس کو پورا تو استعمال نہیں کرتے، ہم پورا استعمال اس کو نہیں کرتے، کچھ حصہ اس کا رہ جاتا۔ مثال کے طور پر پچھلے سال بھی میں نے رمضان میں، مجھے شاید یاد ہے، میں نے یہ مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کری تھی آپ کو، پھر ایک بار ذہن سازی کے لیے۔ آج افطار کا وقت ہے، رمضان شریف چل رہا ہے، ہر گھروں میں پھل فروٹ آ رہے ہیں۔ آپ کو بازار سے پھل لینے جاتے ہیں، اچھا قسم کا تربوز لے کر آئے، 80 روپے 100 روپے کا ایک بڑھیا قسم کا تربوز لے کر آئے۔ 100 روپے کا تربوز لا کے آپ نے گھر میں کاٹا، کہ آپ پورا تربوز کھا جاتے ہیں، پورا کا پورا تربوز کھا جاتے ہیں؟ نہیں، اس کا جو گودا ہوتا ہے، اس کا جو چھلکا ہوتا ہے، اس کو نکال کے پھینکتے ہیں، اس کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ جو اس کا گودا ہوتا ہے، جو لال رنگ کا جو اس کا گودا ہوتا ہے سرخ، وہ آپ کھاتے ہیں۔ جو ہرے رنگ کا موٹا چھلکا ہوتا ہے، اگر آپ وزن کرنے جائیں نا تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ تربوز سے زیادہ چھلکے کا وزن ہوتا ہے، یعنی 40%، 50%، 30% آپ جو خرید کر لائے وہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں، نالی میں پھینک رہے ہیں، کوڑے میں پھینک رہے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہیں۔ توا نیبو آپ لوگ بولتے ہیں، ہم لوگ اس کو توا نیبو بولتے ہیں نا، آپ لوگ، ہم لوگ چکوترا بولتے ہیں۔ توا نیبو لے کے آتے ہیں، بہت لوگوں نے کھایا ہوگا، کتنا موٹا چھلکا ہوتا ہے۔ سنترا لاتے ہیں، کیلا، کچھ بھی لے کر آئیں، آپ سبزی لے کر آئیں، چھلکا اتار کر پھینکتے ہیں، بیج نکال کر پھینکتے ہیں، گٹھلی نکال کر پھینکتے ہیں۔ تو آپ اپنی گاڑی کمائی سے لے کر آ رہے ہیں 100 روپے 200 روپے کی چیز خرید کر، اس میں 20%، 30%، 40% آپ اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کو پھینک رہے، کھا نہیں رہے۔ کیوں نہیں کھا رہے صاحب؟ آپ کے پیسے کا ہے نا، آپ اپنی کمائی سے لے کر آئے نا، اس کو کیوں نہیں کھا رہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں کہ اس کو کھایا جائے۔ تو آپ 40% پھینک رہے ہیں، آپ کے دل کو تکلیف نہیں ہو رہی، سکون ہے کہ 40 تو میں نے کھایا۔ 30% پھینک کر آپ کو سکون ہے کہ 70 تو میں نے کھایا، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اور زکوٰۃ صرف 2.5% ہے، کتنی؟ 2.5%، 40ویں حصے کا ایک حصہ۔ اللہ 39 حصے آپ کو عطا کر رہا ہے، اور ایک حصہ کہہ رہا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ 39 آپ کے حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 2.5%، 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، 97,500 اس کے ہیں، 2,500 اللہ کی راہ میں دینے اسے۔ اور اس 2,500 کو جو وہ دے رہا ہے،
اس کا فائدہ اس کو کیا ملے گا؟ آئیے سنیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان ساری زندگی میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے، کرتا نہیں کرتا؟ میری گاڑی، میرا مال، میری بلڈنگ، میرا موبائل، میرا بینک بیلنس، میرا مال، میرا 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 کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی میرا مال کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال 3 قسم کا ہے۔ کون سا؟ ایک وہ جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، جو کھایا پیٹ میں اتارا وہ اس کا مال، دوسرا جو اس نے پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو اس نے اپنے پہلے آخرت میں بھیج دیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اس کا نہیں، اس کے وراثت میں ہے، اس کے ورثہ کا ہے، اس کے بیٹوں کو، پوتوں کو، بچوں کو، بیوی کو، بھائیوں کو ملنے والا ہے۔ وہ تو آنکھیں بند کرے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، آخرت کی طرف چل دے گا۔ اب جو بچا رہ گیا، جس کو ساری زندگی بیچارے کہتے رہے میرا مال میرا مال میرا مال، اب وہ مال بھرا کا بھرا رکھا ہے، اب وہ بیٹوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، کتنا بھی غریب ہو، لے کر کوئی کچھ نہیں جاتا۔ حضور فرماتے ہیں انسان ساری زندگی اس دھوکے میں رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم صدقہ کرنا لاکھ درہم سے افضل ہے۔ 1 درہم صدقہ کرنا لاکھ درہم سے افضل ہے۔ صحابہ نے یہ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ بھئی لاکھ روپے صدقہ کرنا، کوئی آدمی 1 لاکھ روپے صدقہ کرے اور ایک آدمی ہے 1 روپیہ صدقہ کرے، تو بہتر کس کا صدقہ ہوا؟ جس نے 1 لاکھ روپے دیے نا، اس کا صدقہ بہتر ہوا۔ 1 روپے والا جس نے 1 روپیہ صدقہ کیا، اس کا صدقہ بہتر کیسے؟ لاجیکلی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ 1 روپیہ اور کہاں 1 لاکھ روپیہ۔ تو حضور مسکرائے، حضور نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جس نے 1 لاکھ روپے صدقہ کیے وہ لاکھوں کا مالک تھا، اور جس نے 1 روپیہ صدقہ کیے وہ صرف 2 روپے کا مالک تھا۔ اس نے 2 روپے میں اپنی آدھی قیمت، آدھی پوری اللہ کی راہ میں لگا دی۔ اس لاکھ روپے والے نے، لاکھوں والے نے، مثال کے طور 50 لاکھ کا مالک تھا، 1 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اب بھی 49 کا مالک ہے وہ، مگر جس کے پاس صرف 2 روپے تھے اس نے للہ اللہ کی راہ میں اس نے 1 روپیہ اپنا صرف کر دیا۔ اللہ کو اس کا 1 روپیہ صدقہ کرنا اس 1 لاکھ سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے۔ اسی لیے مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ زکوٰۃ کوئی ایوی چیز ہے، کوئی ایسی ہے کہ کوئی بھی کھڑا ہو جائے۔ زکوٰۃ شریعت کا حق ہے، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کو اپنی کمائی اور اپنی ذہانت پر اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ نے آپ کو عزت، شہرت، عظمت، یہ بلندیاں دی ہیں، تو اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس کا حق ادا کرو۔ اور رمضان کا وہ مبارک مہینہ کہ جس میں ثواب، میں نے بتایا نفل کا ثواب فرض کی برابر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کی برابر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں تو زکوٰۃ کسی بھی مہینے میں ادا کی جائے ادا ہو جائے گی، مگر اس مہینے میں اگر زکوٰۃ کوئی ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اس مہینے میں کوئی خیرات کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مسجد میں بھی آ رہے ہیں اور دنوں میں اگر آپ 10 روپے 20 روپے مسجد میں نظر کر رہے ہیں مصارف مسجد کے لیے، 10-20 روپے لے کر آ رہے ہیں تو اب اس رقم کو ڈبل کر دے۔ 10 کا ثواب آپ کو 70 گنا مل رہا تھا، 700 گنا بھی مل رہا تھا، اب اس کو ڈبل کر دیں گے تو وہ اور ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ 10 روپے لا رہے تھے، 20 روپے مسجد میں لا کر آپ خرچ کریں، 40 لا رہے تھے 80 لا کر خرچ کریں، 50 لا رہے تھے 100 لا کر خرچ کریں۔ اور گھر کی عورتوں کو بھی اس بات کی طرف توجہ دلائیں، خاتون جو گھر میں رہتی ہیں، خالی مردوں کا حق نہیں ہے، ہمارے وہاں کی عورتیں اس معاملے میں بہت پیچھے رہتی ہیں۔ وہ تو بس یہی جانتی کہ ہمیں جھاڑو پوچھا برتن کرنا ہے نا، صبح بیٹھ گئی گھر کی عورتیں بیڑی موڑنے کے لیے، بس ان کو تو یہی کام رہ گیا کہ ہمیں تو بس یہی کرنا نہیں۔ جس طرح ایک آدمی، ایک انسان کا حق ہے، ایک مرد کا حق ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، عورت کو بھی اللہ نے یہ حق دیا کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ جب آپ کے شوہر، آپ کے بچے مسجد کے لیے جائیں، آپ جیب سے 10 روپے نکال کر 20 روپے نکال کر ان کے ہاتھ پر رکھے کہ بیٹے جا رہے ہو
جاؤ مسجد میں میرے نام سے اپنے نام سے یہ مسجد میں دے دینا۔ جب آپ بچوں کو ابھی سے یہ تربیت دیں گے، یہ ٹریننگ دیں گے، 10-20 روپے 100-50 روپے وہ خرچ کرے، انشاءاللہ تعالی یہ بچہ جب بڑا ہوگا، جو ساری زندگی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوا آیا ہے، جب جوانی کی دہلیز پر پہنچے گا، جوان ہوگا، خود کمانے لگے گا، بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، کسی اچھے عہدے پر فائز ہوگا، تو وہ اللہ کا حق محروم نہیں کرے گا، اور جو اللہ کا حق محروم نہیں کرتا وہ اپنے ماں باپ کا حق بھی کبھی محروم نہیں کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو بھی سمجھے گا، ماں باپ کی بھی عزت کرے گا، ماں باپ کو بھی وہ پریشان نہیں کرے گا، ماں باپ کا بھی حق ادا کرے گا۔ اسی لیے یہ بہت اچھا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہر چیز کو بڑھا دیا جائے، اپنی عبادتوں کو بڑھا دیا جائے، صدقہ خیرات کو بڑھا دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا کرم ہے، اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے۔ آپ لوگوں نے قارون کا نام سنا ہوگا، قارون کا نام سنا ہوگا، بڑا پیسے والا تھا، اور کتنا پیسے والا تھا؟ پیسے کا اس کا حال یہ تھا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں، اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی جماعت پر بھاری تھی، اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابی، یعنی جہاں لوکر میں، جس لوکر میں اس کے خزانے رہتے تھے، اس لوکر کی چابیاں 70 اونٹ پر چلتی تھی۔ آپ کے گھر میں بھی لوکر ہوگا، پیسے ویسے رکھتے ہوں گے، کتنی چابیاں ہوتی ہیں؟ ایک چابی جیب میں آ جاتی ہے، 2 4 6 چابیاں جیب میں آ جاتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں 70 اونٹوں پر صرف اس کے تجوریوں کی چابی چلتی تھی، 70 اونٹوں پر، کتنا پیسے والا ہوگا؟ یہ قارون بہت غریب تھا، مفلساً کمزور تھا، بڑا غریب تھا، کمزور تھا، بہت غریب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار لگتا تھا، ذہین تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو علم کیمیا سکھایا، اور علم کیمیا سیکھنے کے بعد اس نے اس علم سے بہت زیادہ سونا کمایا، بہت سونا کمایا، چاندی سونا کا بہت بڑا مالک ہو گیا، یہاں اتنا بڑا مالک ہو گیا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، کنجیاں ایک بھاری جماعت کے اوپر، انسان پر نہیں، جماعت کے اوپر، بھاری جماعت کے اوپر اس کے خزانوں کی چابیاں بھاری تھی۔ وہ قارون جس کے بعد بہت پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور آدمی بن گیا، بڑا پیسہ والا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تمہیں وقار دیا ہے، عزت دی ہے، اتنی دولت سے نوازا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مال کا حق ادا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں دولت دے کر احسان تم پر کیا، اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرو، احسان کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میرے علم سے مجھے ملا ہے، یہ تو مجھے میرے ہنر سے ملا ہے، مجھے میرے علم سے ملا، میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ اللہ کا احسان تو نہیں ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے قارون صفت ہوتے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ قارونی بات چلتی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دولت ہے نا، ہمارے پاس جو پیسہ، بولے ہماری اپنی محنت ہے، یہ ہم نے خود کمایا ہے، ہماری اپنی محنت ہے، یہ ہم نے پڑھا، ہم پڑھ لکھ کر ہم نے اپنے بیٹے کو اس قابل بنایا، ہمارے بیٹے نے کمایا۔ اما میاں ذہین آپ سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں، محنتی آپ سے زیادہ لوگ ہیں، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے آپ کو محنت کی توفیق بھی دی اور اس محنت کا بدلہ بھی عطا فرمایا، ورنہ دولت یہ نہیں کہ کوئی بھی محنتی نکلے اور دولت اس کو ہاتھ آ جائے، کوئی بھی ذہین نکلے اس کے دولت ہاتھ میں آ جائے۔ میں نے ایسے جاہلوں کو دیکھا ہے جو پڑھے لکھے انسانوں سے زیادہ ذہین، ایسے میں نے ان پڑھ کم پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا جو پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ دماغ والے، ذہن والے، مگر نہیں پڑھے۔ اب بہت سے ایسے دولت والوں کو دیکھا ہے کہ جو دولت ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، اور ایک غریب آدمی جو اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، اس سے زیادہ دن رات کھٹتا ہے، محنت کرتا ہے، مگر دولت نہیں ہے۔ تو یہ دولت، یہ پیسہ آپ کی
اپنی بنا پر نہیں ہے، یہ اللہ کے کرم کی بنا پر ہے، اللہ کی عطا کی بنا پر ہے۔ بہرحال قارون سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اتنا پیسہ تمہیں اللہ نے دیا ہے، پہلے غریب تھے، بالکل کچھ نہیں تھا، اب مال آ گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمارے وہاں کا بھی کچھ یہی حال ہے، جب لوگوں کا پیسہ نہیں ہوتا تو حضور اگر پیسہ آ جائے تو پھر دیکھیے گا مسجد میں کتنا لگائیں گے، مدرسے میں کتنا دیں گے، ہم تو اتنا یوں لٹا دیں گے، ہم تو یوں خرچ کر دیں گے، ہم تو اللہ کی راہ میں۔ اور جب پیسہ آتا ہے تو پھر الشیطان یعدکم الفقر، شیطان خوف دلاتا ہے اس چیز کا، ابے اتنا حساب کر لیا، یہ تو بہت پیسہ نکل رہا ہے۔ قرآن فرماتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے، اتنی زکات دے دے گا، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دے گا، اور تیری آمدنی کتنی ہے، اتنا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دے گا، روک لے، بچوں کے لیے اکٹھا کر، پلاٹ لینا ہے، زمین خریدنی ہے، ابھی فلاں کام کرنا ہے، ابھی اچھا اینڈرائڈ موبائل لینا ہے، آئی فون لینا۔ یہ شیطان خوف دلاتا ہے دل میں کہ اللہ کی راہ میں مت دینا، اللہ کی راہ میں دے دو گے، اللہ کی راہ میں مت دیو، اللہ کی راہ میں دے دو گے تو یہ پیسہ تمہارا اتنا نکل جائے گا، 10 لاکھ روپے میں 25,000 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، 25,000 روپے، اس میں تو پورے عید کی شاپنگ ہو جائے گی۔ یہ شیطان خوف دلاتا، میں نہیں کہتا، قرآن اٹھاؤ، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے، ڈر دلاتا ہے، دل میں خوف دلاتا ہے کہ یار اتنا پیسہ نکل جائے گا، حساب کتاب لے کر بیٹھ جاؤ تو بہت پیسہ نکل جائے گا۔ قارون بھی حساب کتاب لے کر بیٹھا، اس نے بھی حساب کتاب جوڑا، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں کہ زکات دو، زکات حق ہے اللہ کا، زکات دو، وہ بھی حساب کتاب لے کے بیٹھا، وہ بھی سر پکڑ کے اتنا مال نکل جائے گا، اب اللہ نے اتنا دیا ہے تو ہی نکلے گا، اللہ نے کم دیا ہوتا کم نکلتا، کم مالک ہوتا، اب اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو مال بھی تو ویسے ہی نکلے گا۔ اب اس کا ماتھا ٹھکرا گیا، گھوم گیا ماتھا، اب اس نے کیا کرا، اپنے کچھ لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام اب ہمارا مال چھیننا چاہ رہے ہیں، ہمارے مال پہ ان کی نظر ہے، ہمارے مال پر ان کی نظر ہے۔ کچھ لوگوں کو آج یہ نصیحت لینی چاہیے، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ مولانا صاحب کی ہمارے پیسے پہ نظر ہے، حضرت جی کی، پیر بابا کی ہمارے پیسے پہ نظر ہے، انہیں دکھ گیا نا کہ ہم بہت کما رہے ہیں تو رسید بھیج دی زکات کی، اما یہ اللہ کا حق ہے، نہ کسی مولانا مولوی کے لیے جائز ہے، نہ کسی پیر کے لیے جائز ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے وہ جائز نہیں کہ وہ تمہارے زکات کا ایک پیسہ ایک ذرا سے کچھ کھا جائے، یہ حق المال ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو تمہیں وہ بھیج کر تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، تمہارے پر احسان کر رہا ہے، وہ رسید بھیج کر تمہیں یاد دلا رہا ہے، تمہاری آخرت سنوار رہا ہے، تمہیں عذاب جہنم سے بچا رہا ہے، یہ تمہارے پر احسان کر رہا ہے وہ۔ بہرحال قارون نے حساب جوڑا، بہت نکلا، اپنے ساتھی کو جمع کیا، جب پیسے ہوتے ہیں تو نئے نئے دوست بھی بہت بنتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملانے والے بھی بہت بنتے ہیں، ٹھیک کرا تم نے، تم جو کہہ رہا ہو بالکل ٹھیک ہے، کیوں پیسہ ہے، قارون کی مخالفت کر نہیں سکتے، پیسہ مر جائے گا، جو ہمیں گھر کی روٹی چل رہی ہے، جو ہمیں پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، پیسے والوں کے ساتھ تو ارد گرد لوگ ویسے ہی گھومنے لگتے ہیں، نہیں گھومیں گے تو وہ جو پھوکٹ میں جو پیسہ مل جائے وہ بند ہو جائے گا، کھڑے ہوگا اس کے ساتھ لوگ، نہیں صحیح کہہ رہا تم، موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پر نظر رکھے ہوئے، مال لینا چاہتے ہیں، کہا کیا کیا جائے، اگر ایسے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پوری قوم ہم پر بغاوت کر بیٹھے گی، ان کے ماننے والے چاہنے والے ہم سے لڑ بیٹھیں گے، کہا رکو ایسے نہیں لڑیں گے، ان سے ایک تدبیر سوچی، کیا کریں، شہر کی سب سے بدکار عورت، فاحشہ عورت، سب سے بدکار عورت سے رابطہ کیا قارون نے، اور اس سے کہا کہ ہم تمہیں پیسہ دیں گے، مال دیں گے، بہت پیسہ دیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے، بھرے مجمع میں یہ کہنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، موسیٰ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ زنا کیا ہے، تمہیں یہ گواہی دینی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عزت وقار جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ اب قارون گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ حضرت آئیے لوگوں میں واضح نصیحت کیجئے، تقریر کیجئے، لوگوں میں بہت دن ہو گئے آپ کی تقریر نہیں ہوئی، لوگ آپ کی تقریر، آپ کا خطاب، آپ کے واضح نصیحت سننا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان تشریف لائے، قوم کے درمیان تشریف لائے، آپ نے واضح نصیحت شروع کری، اس میں حد زنا بھی بیان کی کہ زنا کرنے والے کی کیا سزا ہے، تو اس پر قارون آگے بڑھا، قارون نے کہا کہ حضرت یہ سزا سب کے لیے ہے یا صرف ہمارے لیے ہیں،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی یہ گناہ کرے گا یہ سزا سب کے لیے ہے۔ قارون نے کہا کہ آپ کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ کہا بالکل، کوئی بھی یہ گناہ کرے، شریعت کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے، سب کو سزا ملے گی جو ایسی حرکت کرتا ہے۔ بس قارون کو موقع ملا، فوراً گیا، اس عورت کو لایا، پکڑ کر کہا ہاں بھائی کیا کہتی ہو ان کے بارے میں؟ اب وہ عورت جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور ہیبت کی وجہ سے اور غصے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کی طرف دیکھا وہ کانپ گئی، تھرانے لگی اور دل میں سوچنے لگی کہ اگر اس وقت میں نے جھوٹ بولا کہیں ایسا نہ ہو جلال و موسیٰ سے جل کر خاک ہو جاؤں۔ فوراً اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے معاف فرما دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ بے گناہ ہیں، آپ تو پاک صاف ہیں۔ قارون مجھے لے کر آیا تھا اور پیسے دیے تھے، مجھے بڑی دولت دی تھی کہ میں آپ کے خلاف گواہی دوں اور اس کی سازش میں اس کا ساتھ دوں اور آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں اور آپ کے اوپر الزام لگاؤں۔ حضور آپ پاک ہیں، صاف ہیں، آپ پر یہ تہمت ہے، آپ بالکل بے گناہ ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بہت اوپر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ لوگ جو تیرے رسول کے خلاف کھڑے ہیں، مولا ان کو عذاب دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، زمین کو تمہارا فرما بردار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کون قارون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور کون میرے ساتھ آنا چاہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے قارون کے ساتھ کون رہے گا، میرے ساتھ کون رہے گا؟ تو ویسے تو پیسے والے اور جن کے پاس عہدہ، پیسہ، ثروت، شہرت ہوتی نا، بڑے لوگ چکر کاٹتے ہیں، مگر جب زوال آتا ہے نا سب سے پہلے وہی لوگ بھاگتے ہیں جو صبح شام کھانے پینے والے ارد گرد ٹہلتے رہتے نا، جب برا وقت آتا سب سے پہلے وہی کلٹی مارتے، وہی بھاگتے۔ قارون کے ساتھ بھی وہی ہوا، جب تک پیسہ مل رہا تھا، جب تک دولت مل رہی تھی تو اس کے آگے ارے آپ نے جو کہہ دیا وہی صحیح، آپ نے جو بات کہی وہی حق ہے، آپ تو کبھی غلط بول ہی نہیں سکتے، آپ کے منہ میں تو گھی شکر ہے، آپ کے منہ میں تو گڑ کا لڈو ہے، آپ تو میٹھا بولتے ہیں۔ مگر جب عذاب اللہ کا نازل ہونے والا تھا، دیکھا کہ جلال موسیٰ بھی اس وقت اپنے آب و تاب پر ہے، فوراً کلٹی ماری بھاگے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، سوائے چند لوگ رہ گئے۔ قارون کے ساتھ 2-4 لوگ کھڑے رہے، جو پکے والے جگری والے تھے وہ کھڑے رہے، باقی جتنے تھے سب موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو دھسانا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اور زمین نے قارون کو اور اس کے ساتھیوں کو دھسانا شروع کر دیا۔ کمر تک دھسا، پنڈلیوں تک دھسا، کمر تک دھسا، سینے تک دھسا۔ اس کے بعد چلانے لگا، معافی مانگنے لگا، گڑ گڑانے لگا، مگر اس وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کو دھسا دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا اس لیے کی ہے کہ اس کے پیسے پہ نظر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے اس کی دولت کے لیے بھی حکم فرمایا کہ اس کی دولت کو بھی زمین میں دھسا دیا جائے۔ قارون کا خزانہ وہ بھی زمین میں دھسنا شروع کر گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آج تک قارون کا خزانہ اور قارون اس کے ساتھی زمین میں دھسائے جا رہے ہیں، قیامت تک دھسائے جائیں گے۔ اسی لیے مسلمانوں اس گھمنڈ، اس تکبر میں کبھی مت رہنا، غلط فہمی میں کبھی مت رہنا کہ میرا مال، میری دولت، میرا پیسہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے بڑھتا چلا جائے گا، اللہ کی راہ میں دیتے رہو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے صدقہ کرا، خیرات کری، زکات ادا کی، فطرہ ادا کیا، اپنے مال کو پاک صاف کر لیا، اس نے اپنے مال کو مضبوط قلعے کے اندر کر لیا۔ چور چوری نہیں کر سکتا، آگ جلا نہیں سکتی، زمین کھا نہیں سکتی، برباد ہو نہیں سکتا وہ پیسہ تمہارا۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیسے کو تم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے، دنیا کی کوئی شے اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاتی۔ اسی لیے اپنے پیسوں کو مضبوط دلوں میں بند کرو اور اس کا ذریعہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ سے یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں غلطی سرزد ہوئی مولا اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔